بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات۔ یہ ہے پارٹ نمبر 7۔ ہم پیج نمبر 88 سے 5ویں فصل پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صفائی اور حفظان صحت۔ شارع مقدس نے اسلامی تعلیمات کو اعتقادات، اخلاقیات اور احکام پر مشتمل 3 محوری موضوعات کی شکل میں انسان کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے محور بریکٹ میں ہے عقائد میں نظریہ توحید انسان کو شرک، الحاد اور کفر کی آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ اخلاقیات کے میدان میں اخلاق حسنہ کی تشویق، تے شین واو یہ قاف، تشویق و ترغیب انسان کو ظلم، کینہ اور حسد کی کثافت سے نیز دیگر تمام برائیوں سے پاک کرتی ہے۔ اسی طرح فقہی احکام انسان کو برے افعال، بیگانوں کی طرح جینے اور دیوانوں کی طرح مرنے سے روکتے ہیں۔ پس اس دین خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیروکار ہر قسم کی پلیدی سے پاک اور ہر طرح کی آلودگی سے منزہ رہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کو تقوی کی طرح سب لوگوں کی دائمی اور ہمہ جہت ذمہ داری سمجھتے تھے۔ نیز جس طرح قرآن کریم نے تقوی کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے، یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم، ترجمہ کہ جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو اور اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرو کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ جو لوگ نفس کی کنجوسی اور بخل سے محفوظ رہیں اور دوسروں پر اپنا مال خرچ کر کے پشیمان نہ ہوں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 1۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفائی کے بارے میں فرمایا کہ جس طریقے سے یا وسیلے سے ممکن ہو صفائی اور پاکیزگی کی حفاظت کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی گئی ہے اور جنت صرف پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 517 اور ساتھ ہی نیکسٹ ہے اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 269۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 89 پر۔ پھر ساتھ لکھا ہے دین اسلام کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر حفظان صحت اور نظافت و پاکیزگی کی رعایت و حفاظت پر زور دیا ہے۔ نیز اس سلسلے میں بعض طریقوں کی نشاندہی بھی فرمائی گئی ہے۔ اب ہیڈنگ ہے حفظان صحت اور نظافت کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا کہ اسلام پاکیزہ ہے، پس اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ جنت میں صرف پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351۔ پھر آگے لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے اور ایمان صاحب ایمان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، طب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 21 اور بحار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 291۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز فرمایا کہ گھر کے دروازے کے پیچھے کوڑا جمع نہ رکھو، کیونکہ یہ شیاطین بریکٹ گندگی کی پناہ گاہ ہے۔ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 583۔ نیز فرمایا کہ بدترین بندے وہ ہیں جو گندے ہوں۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 439۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ گندہ اور آشفتہ حال رہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 641۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو، کیونکہ یہ فقر کا موجب ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ قرب علی اسناد صفحہ نمبر 51۔ اب ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 90 پر۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ پاکیزگی انبیاء کے اخلاق کا حصہ ہے، اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 442۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک بریکٹ میں لکھا ہے گھر کے کاموں کی تقسیم کی روح سے یہ تھا
کہ آپ گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اور حوالہ ہے یہاں پر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا اثر اس کے وجود سے ظاہر ہو۔ سوال ہوا وہ کیسے؟ فرمایا وہ یوں کہ وہ اپنے لباس کو پاک صاف رکھے، خوشبو لگائے، گھر کی سفیدی کرائے اور گھر کے اطراف کو جھاڑو سے صاف کرے۔ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 41۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وضو خانے یعنی واش روم کا صاف ستھرا ہونا انسان کی خوشبختی کا ایک حصہ ہے۔ حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 126۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے انس، طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھ تاکہ خدا تیری عمر میں اضافہ کرے۔ حوالہ ہے العمالی مفید صفحہ نمبر 60، مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 40۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے جسم کی دھلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579۔ کوئی شخص رات کو چربیلے ہاتھوں کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر کوئی ایسا کرے اور شیطان اسے نقصان پہنچائے تو وہ اپنے سوا کسی کی ملامت نہ کرے۔ اور حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 425۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 91 پر۔ لکھا ہے جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 بار ناک میں پانی ڈالے، بریکٹ میں ہے، تاکہ ناک کی گندگی برطرف ہو جائے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ پھر لکھا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد کسی ظرف میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالو جب تک اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کیسے گزاری۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخنوں کو دفن کرو۔ اپنے ہاتھوں، پیروں اور انگلیوں کے جوڑوں کو صاف رکھو۔ اپنے مسوڑوں کو کھانے کے اثرات سے پاک کرو اور مسواک کرو۔ متکبرانہ انداز اور منہ کی بدبو کے ساتھ میرے پاس نہ آیا کرو۔ اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 655۔ پھر لکھا ہے منہ اور ناک کو پانی سے صاف کرنا، مسواک کرنا، مونچھوں کو کم کرنا، ناخن تراشنا، بغل اور شرمگاہ کے بالوں کو اکھاڑنا یا صاف کرنا، بدن کے میلے حصوں مثلاً انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، استنجا کرنا اور ختنہ کرنا فطرت کے تقاضے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ جو کہ نوٹ کرنے کے لیے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ پانی کے ذریعے تکلیف دہ بدبو کو دور کیا کرو اور اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنی صفائی اور نظافت پر توجہ دو، کیونکہ خدا اپنے بندوں میں سے گندے شخص سے نفرت کرتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس سے گھن آتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 620۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 92 پر آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے سر کے بال تراشو تاکہ اس کا میل کچیل اور اس میں پڑنے والے کیڑے اور اس کی گندگی کم ہو جائیں، نیز تیری گردن مضبوط اور تیری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 484۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا 5 سنتوں کا تعلق سر سے ہے، جو یہ ہیں: مسواک کرنا، مونچھیں تراشنا، بالوں میں کنگھی کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ 5 سنتوں کا تعلق بدن سے ہے کہ وہ یہ ہیں کہ ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو تراشنا، بغل کے بالوں کو تراشنا، ناخون تراشنا اور استنجا کرنا۔ اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد شرمگاہ کو دھونا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 271۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے منہ اور دانتوں کی صفائی۔ لکھا ہے سب سے پہلے اس میں ہے مسواک کرنے کی تلقین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے کہ مسواک کرو اور پاکیزہ رہو۔ حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148۔ پھر لکھا ہے مسواک کرنا وضو کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر
53۔ پھر لکھا ہے اگر میری امت کے لیے موجب زحمت نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 اور الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55۔ لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام مجھے مسواک کرنے کی اس قدر ترغیب دیتے رہے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے دانت گھس نہ جائیں یا گر نہ جائیں۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔ پھر لکھا ہے کہ اگر مسواک مہیا نہ ہو تو ہاتھ کی انگلیاں مسواک کی جگہ لیتی ہیں، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کے راستے کو پاک صاف رکھو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول قرآن کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے منہ۔ سوال ہوا کہ کس چیز کے ذریعے صاف کیا جائے؟ فرمایا کہ مسواک کے ذریعے، اور حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 51۔ ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 93 پر، لکھا ہے پیلے دانتوں اور بدبودار منہ کے ساتھ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تم لوگ مسواک کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 561۔ پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شے کو پاک کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اور منہ کو پاک کرنے والی چیز مسواک ہے۔ حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دانتوں کو پاک و صاف رکھا کرو، اور اس کا حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 258۔ پھر لکھا ہے مروی ہے کہ کعبے نے خدا کے حضور مشرکوں کی سانسوں کی بدبو کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ان کی جگہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو مسواک کی لکڑی سے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ پھر جب اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس مسواک اور خلال کا حکم لے کر اترے، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 50۔ آگے چلتے ہیں۔ مسواک کا طریقہ راوی کہتا ہے، یہ مسواک کا طریقہ کے حوالے سے آگے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دانتوں کو عرض میں، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اوپر سے نیچے کی جانب عرض، اور مسواک فرمایا کرتے تھے وہ، اور ہاتھ کی تمام انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور یہ حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 297۔ اس کے بعد لکھا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ مسواک کرنے کے فوائد۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسواک کے 12 فائدے ہیں جو یہ ہیں: یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، منہ کو پاکیزہ کرتا ہے، آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے، دانتوں کو سفید کرتا ہے اور دانتوں کی بوسیدگی کو برطرف کرتا ہے، مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے، اشتہا کو تیز کرتا ہے، بلغم کو قطع کرتا ہے، حافظے کو تقویت دیتا ہے، نیکیوں بریکٹ میں لکھا ہے زیبائیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 50۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پڑھتے ہوئے پیج نمبر کتاب کے 94 پر، اور یہاں پر چھوٹی ہیڈنگ ہے مسواک کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا خدا کے ہاں مسواک کے بغیر 70 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 481۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص روزانہ 1 بار مسواک کرے خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور وہ بہشت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ جو شخص ہر روز 2 بار مسواک کرے وہ انبیاء کی سنت کو زندہ رکھنے والا ہے، اور یہ حوالہ ہے مستدرک وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 اور جامع الاخبار صفحہ نمبر 58۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے خلال کرنے کی تلقین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو وضو کے وقت اور کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں۔ مومن کے اوپر موکل 2 فرشتوں کے لیے کوئی چیز اس بات سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے کہ مومن اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے دانتوں کے درمیان کھانے کے ذرات موجود ہوں، اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 اور 121۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ خلال کیا کرو، کیونکہ فرشتوں کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ بندے کے دانتوں کے درمیان کھانے کے ذرات کا مشاہدہ کریں۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 153۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیں ہمیشہ یہ حکم دیتے تھے کہ ہم خلال کرنے کے بعد پانی نہ پئیں، مگر یہ کہ اس سے قبل 3 بار کلی کریں، یعنی پانی سے منہ کو صاف کریں۔ یہ بریکٹ میں لکھا تھا کہ پانی سے منہ کو صاف کریں، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 153۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرما کی ٹہنی اور سرکنڈے سے خلال نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 153، اور لکھا ہے کہ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد خلال کیا کرو، کیونکہ یہ منہ اور دانتوں کو صحت مند رکھتا ہے اور بندے کی جانب رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 153، اور اس کو ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 95 پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کو منہ کے اندر گھماؤ، پس زبان کے ذریعے جو کچھ جمع ہو جائے اسے کھانا چاہو تو کھا لو، لیکن خلال کے ذریعے جو چیز دانتوں کے درمیان سے نکل آئے وہ تجھے ناپسندیدہ محسوس ہو تو اسے باہر پھینک دو۔ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 451، بہار الانوار جلد نمبر 63 صفحہ نمبر 407۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، ناخن اور مونچھ تراشنے کا حکم۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگوں کا ناخن نہ تراشنا اور تمہاری بدبو میرے اوپر وحی کے نزول میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ قرب آل اسناد صفحہ نمبر 13۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے فرمایا کہ اپنے ناخن تراشو، لیکن عورتوں سے فرمایا کہ اپنے کچھ ناخن باقی رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے باعث زینت ہیں۔ اور حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 66 کا۔ آگے چلتے ہیں۔ مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مونچھوں کو تراشنا پاکیزگی کا موجب اور سنت ہے، مونچھوں میں خوشبو لگانا فرشتوں کی توقیر اور سنت ہے، جبکہ تیل کی مالش جلد کو نرم کرتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 100۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ناخن تراشو، کیونکہ ناخن شیطان، اور بریکٹ پہ لکھا ہے گندگی کی استراحت گاہ اور نسیان کا موجب ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 66، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 96 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، شیطان کی سب سے زیادہ محفوظ اور خفیہ پناہ گاہ ناخنوں کے نیچے واقع ہے، جب سے وہ آدم ذات پر اپنا تسلط جماتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 490 پھر 490۔ پھر ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا جزام، دیوانگی، برس اور اندھے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کاٹنے کی ضرورت نہ ہو تو ناخن کے اطراف کو تراشو، یعنی گھساؤ، بریکٹ میں لکھا ہے گھساؤ۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن لے اور اپنی مونچھ تراشے، پھر کہے کہ بسم اللہ و باللہ وعلی سنت محمد و آل محمد، تو اسے ہر تراشے کے بدلے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 391، وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 362۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بدن کے زائد بالوں کو برطرف کرنے کا حکم۔ آئیے جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے مرد کو 40 دنوں سے زیادہ، نیز خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کو 20 دنوں سے زیادہ اپنے بدن کے زائد بالوں کو صاف کرنے سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ پھر لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ مجنب میم جیم نون بے اپنے زیر ناف بالوں کو نون واو رے بڑھیے، اور بریکٹ میں لکھا ہے بال صفحہ مواد
بریکٹ کلوز کے ذریعے صاف کرے تاکہ یہ پاکیزگی میں اضافہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 60۔ پھر لکھا ہے جو شخص اپنی شرمگاہ کے بال نہ تراشے، ناخن نہ کاٹے اور مونچھ نہ مونڈے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 97 پر۔ لکھا ہے مونچھ، شرمگاہ اور بغل کے بالوں کو لمبا ہونے نہ دو کیونکہ شیطان وہاں اپنی کمی گاہ بناتا ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، علل الشرائع صفحہ نمبر 519۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بغل کے بال تراشنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور یہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 101۔ پھر لکھا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نورا نون واو ریح بدن کو مضبوط اور پاکیزہ بناتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ نمبر 4 جس میں کہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 101 ہے۔ پھر ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر 15 دن کے اندر نورا استعمال کرنا سنت ہے۔ اگر 20 دن گزر جائیں اور نورا میسر نہ آ سکے تو خدا کے نام پر قرض لے کر نورا لگاؤ۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 506۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نورا لگاؤ اور تمہیں اس سے کوئی زخم یا نقصان لاحق نہ ہو تو اس سے پہلے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو، نیز اس سے 12 گھنٹے بریکٹ میں لکھا ہے 1 دن کے برابر بریکٹ کلوز قبل جنسی مقاربت سے پرہیز کرو۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438۔ پھر ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نورا کے زائد بالوں کو صاف کرتے وقت یہ کہے، جو کہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ خدایا میری جو چیز پاک ہو جائے اسے خوشبودار بنا اور میری جو چیز خوشبودار ہو جائے اسے پاکیزہ بنا دے، اور بالوں کے بدلے میرے جسم پر ایسے بال اگا دے جو تیری نافرمانی نہ کریں، تو خدا اسے ناپاکیوں سے پاک فرمائے گا۔ اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 507۔ اور اب ہم پیج نمبر 98 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے شیخ صدوق سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام حمام میں اپنے بغل کے بالوں کو نورا لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بغل کے بالوں کو اکھیڑنا بازوؤں اور آنکھوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے یہاں پر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ اگلی ہیڈنگ ہے جمعے کے دن صفائی اور حفظان صحت کا اہتمام۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن اپنی زینت کا سامان کرو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے بالوں کو کنگھی سے سنوارو اور پاکیزہ ترین لباس زیب تن کرو، کیونکہ اس دن خدا زمین والوں کی طرف لطف کی نظر فرماتا ہے تاکہ نیکیوں کو کئی گنا کر دے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 417۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، نیز مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے وہ اگلے جمعے تک پاک و پاکیزہ رہے گا۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منگل کے دن ناخن کاٹو، بدھ کے دن گرم پانی سے نہاؤ، جمعرات کے دن حجامت کے ذریعے اپنی حاجت پالو، اور جمعے کے دن بہترین عطر کے ذریعے اپنے آپ کو خوشبودار بناؤ۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279۔ آئیے ہم پیج نمبر 99 پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ لکھا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن ناخن اور مونچھ تراشے، مسواک کرے اور نماز جمعہ کے لیے جاتے وقت اپنے سر پر پانی ڈالے تو 70,000 فرشتے اس کی مشائیت کریں گے، نیز اس کے لیے مغفرت اور شفاعت طلب کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے
کتاب بہار الانوار جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 119۔ امام صادق علیہ السلام نے جمعے کے دن غسل کرنے کی اجتماعی حکمت کے بارے میں فرمایا ہے کہ انصار زمینوں کو پانی دینے اور اپنے اموال کی دیکھ بھال کے لیے کام کاج کرتے تھے اور جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ لوگ ان کی بغلوں اور بدن کے پسینے کی بدبو سے تکلیف محسوس کرتے تھے، بنا بری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا، یوں یہ سنت رائج ہو گئی۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے صفائی اور حفظان صحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے چونکہ صفائی اور حفظان صحت کا اہتمام خدا کو پسند ہے اور خوشبو صفائی اور حفظان صحت کا مصداق ہے، اس لیے حبیب خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، جبکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 165 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 اور اسلام و محیط زیست صفحہ نمبر 269۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اور داڑھی کو سین دال رے صدر بریکٹ میں لکھا ہے بیری کے پتوں سے مخلوط پانی بریکٹ کلوز۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اور داڑھی کو صدر سے دھوتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 32۔ پھر لکھا ہے کہ ایک روایت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت مسواک کو اپنے سرہانے رکھتے تھے اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 39 اور ہم کتاب کے پیج نمبر 100 پر آ گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 291۔ پھر آگے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات 3 بار مسواک فرماتے تھے، سونے سے پہلے، رات کی عبادت کے لیے اٹھنے کے بعد اور صبح کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 39۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو اپنے بدن کے اضافی بال صاف فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 507۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حفظان صحت اور صفائی کے اجتماعی اصول۔ اس میں جو سب ہیڈنگز آ رہی ہیں وہ مختلف ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں، جس طرح کہ ہے پبلک مقامات، پھر پانی، اس کے بعد ظروف وغیرہ، اس طرح کی سب ہیڈنگز ہیں۔ آئیے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ پبلک مقامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میوے دار درختوں کے نیچے اور راستوں میں پیشاب کرنے سے نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424۔ پھر لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان مقامات میں رفع حاجت سے اجتناب کرو، دریاؤں کے کنارے، لوگوں کی گزرگاہوں میں، میوہ دار درختوں کے نیچے، قابل مذمت مقامات میں، مثلا گھر کے دروازے کے سامنے۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جو سائبانوں کے نیچے بول و براز کرتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ آئیے کتاب کے پیج نمبر 101 پر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کے صحن اور آس پاس کو صاف ستھرا رکھو۔ اور یہ ہے حوالہ موسوعۃ الاحادیث اہل البیت جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 371۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا دائرہ پورے انسانی ماحول، مثلا گلی کوچوں، محلوں اور سڑکوں وغیرہ کو شامل کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے ہیڈنگ پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو کہ یہ عقل کو زائل کرتا ہے۔ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 424۔ پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پانی کے اندر بھی مخلوقات رہتی ہیں، پس بول و براز کے ذریعے انہیں تکلیف نہ دو۔ حوالہ ہے عوامی للعالی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ پھر مروی ہے کہ آب رواں میں پیشاب کرنا سلسلبول۔ اب یہاں پہ اس کی میں ہجے کروں گی، سین لام سین الف لام بے واو لام، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے بار بار پیشاب آنے کی بیماری، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، لکھا ہے کہ اس کا موجب ہے جبکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پیشاب کی بندش، بریکٹ لکھا ہے، اس کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، حوالہ ہے اوالی العالی اور صفحہ نمبر 187۔ اب لکھا ہے ظروف۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ برتنوں کو دھونے اور گھر کے اطراف کو جھاڑو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے حوالہ کتاب الخصال میں صفحہ نمبر 54 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھو اور مشکوں کا منہ کس لو، کیونکہ شیطان گندگی آلودگی ڈھکنوں کو نہیں اٹھاتا اور جن ظروف کا منہ بند ہوا نہیں ہو انہیں نہیں کھولتا۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 582۔ لکھا ہے آگے کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ برتنوں کو الٹا کر رکھ دو کیونکہ شیطان گندگی الٹا کر رکھے ہوئے، میں پیج کو چینج کرنے لگی ہوں، رکھے ہوئے برتنوں کو نہیں اٹھاتا۔ اور یہ ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 164، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 102 پر۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ چھوٹی ہیڈنگ ہے کوڑا کرکٹ کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گندے کپڑوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالو کیونکہ یہ گندگی اور پلیدی کا مسکن ہے۔ اور یہ ہے حوالہ نوٹ کر لیجئے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا رات کے وقت کوڑا کرکٹ گھر میں نہ رکھو کیونکہ یہ شیطان، بریکٹ میں لکھا ہے گندگی کا مسکن ہے۔ پھر لکھا ہے یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ پھر آگے چلتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہیں بال، دانت، ناخن اور خون۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول تراشے ہوئے ناخن اور بال کو دفنانا سنت ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے استعمال شدہ پانی۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص استعمال شدہ پانی سے اپنے آپ کو دھوئے یا اس سے غسل کرے اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے علاوہ کسی کی سرزنش نہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503۔ پھر لکھی ہے چھینک۔ یہ چھینک جو ہے یہ ہیڈنگ میں ہے، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکتے وقت اپنے ہاتھوں کو منہ کے سامنے رکھو اور آہستہ چھینکو۔ اس کا حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے جاواں پتھر، یعنی اور جاواں پتھر / پاؤں صاف کرنے کا پتھر۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص حمام کی ٹھیکری اور بریکٹ میں لکھا ہے جاواں سے اپنے بدن کو رگڑے اور برس یا جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کی ملامت نہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503۔ اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 103 پر۔ یہاں پہ لکھا ہے آلودہ تیل اور امام کاظم، آلودہ تیل، یہ یہاں پر ہیڈنگ ہے، لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ چوہے اور کتے کے چاٹے ہوئے تیل اور دودھ کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کرو، البتہ تم ان کو چراغ کے ایندھن وغیرہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ اور یہ ہے حوالہ مسائل علی بن جعفر صفحہ نمبر 133۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے منہ اور ناک کے اخلاط۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول کہ جو شخص مسجد کے اندر کھانسے اور اپنی ناک یا سینے کے اخلاط کو کے آگے یہاں بریکٹ لکھا ہے کہ مسجد کے احترام میں بریکٹ کلوز ہو گیا روکے تو یہ عمل اسے بیماری سے بچائے گا۔ اور حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233۔ پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو عام گزرگاہوں میں لعاب دہن پھینکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ ہے حوالہ
عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے رفع حاجت اور وضو کے بعض آداب۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ پیشاب کی نجاست سے احتراز فرماتے تھے، اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ طہارت، اور بریکٹ میں لکھا ہے واش روم جانے کے بعد وضو کرنا 10 نیکیوں کا موجب ہے، پس تطہیر کیا کرو، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور ہاتھوں کو دھو لو۔ اچھا، اب جی اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ المحاسن صفحہ نمبر 47 پہ ملے گا۔ پھر فرمان نبوی ہے بیت الخلاء میں دائیں ہاتھ سے طہارت نہ کیا کرو، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ خدایا میں تیرے ہاں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شر سے جو پلید، نجس، خبیث اور خباثت کا موجب ہے۔ یہ حوالہ ہے الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23، اور ہم کتاب کے 104 پیج پر آگے ہیں۔ یہاں پر پھر آگے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حصول رزق کا سب سے مؤثر ذریعہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اور اس کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 318 اور 319۔ اور اب آگے چلتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے طہارت، بریکٹ میں لکھا ہے وضو کے وقت منہ اور ناک کو پانی سے صاف کرنا منہ اور ناک کو پاکیزہ کرتا ہے، اور یہ حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 101۔ پھر لکھا ہے یاسر خادم کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہلکا جوتا پہن کر وضو خانے میں داخل ہوتے تھے، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 121۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے نفسیاتی حفظان صحت، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جس طرح انسانی جسم کو حفظان صحت اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانی روح کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیات و احادیث میں روح کی صحت و سلامتی اور اسے آلودگی و بیماری سے بچانے کے لیے روحانی حفظان صحت کی مختلف تدابیر اور طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم، جلد نمبر 11، اور اس کے بعد مراحل اخلاق در قرآن صفحہ نمبر 69۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اسی طرح اب بریکٹ میں لکھا ہے لاحق شدہ روحانی آلودگیوں کو پاک اور برطرف کرنے کے لیے روحانی علاج کے طریقوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ بہت سے احکام خداوندی کا ہدف یہ ہے کہ انسان کی روح اور عقل کو آلودگی اور بیماری سے بچایا جائے، جبکہ بعض دیگر احکام مثلاً کفارات وغیرہ کا مقصد بیمار اور آلودہ روح کو نئے سرے سے پاک کرنے اور ان کا علاج کرنے سے عبارت ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے کہ خدا نے روح کی پاکیزگی اور اسے آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے شراب نوشی سے منع فرمایا ہے، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 223۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پیج 104 پہ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔